اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ پروموٹ کریں گے ٹیررزم کو کہ ہم ان سے ڈر گئے اور ہم اس وجہ سے اپنے دورے ملتوی کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں. تو یہ تو ایک صرف کوٹ کیا ایسی ہزاروں کوٹ ہیں. اسی طریقے سے عام طور پہ بزنس کمیونٹی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ سکھڑ سے کراچی کا موٹر وے نہیں بن رہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے, لاہور میں اتنا بن گیا. تو ہم میں سے بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور میں اس کا گواہ ہوں, یعنی شاہد ہوں کہ اس پروجیکٹ کے لیے بھی جتنی کوششیں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, جتنی کوششیں چیئرمین صاحب کر رہے ہیں, زرداری صاحب کر رہے ہیں, میں اس کا یعنی شاہد ہوں. میں پچھلے کچھ عرصے سے بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ان کے پاس لے کر جاتا ہوں اور جتنا ممکن ہوتا ہے وہ حل کرتے ہیں. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا کافی ہوگا. یہاں پہ بہت ہرڈلز ہیں, بہت پرابلمز ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دکھنے میں تو آسان ہوتا ہے, لیکن ادر دین فائنینشیل اسپیکٹس بھی جو ہے اپروولز میں, اور اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ان کی کوششوں سے وہ بھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت ساری بزنس کمیونٹی میری اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ میں پرابلمز کی جگہ ان کے کارنامے بتا رہا ہوں, لیکن یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, اگر آپ پاس میں جائیں, میں بغیر نام لیے ہوئے لیکن یہ بات کوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ 90s میں 2012-13 تک آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک گروپ کا ساتھ دیا اور انہوں نے ہمیں ہڑتالوں کے سوا, بوری بند لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف پرومس کا دور ہوتا ہے, دعووں کا شور ہوتا ہے کہ 1100 بلین کراچی کے لیے رکھ دیں, یہ پروجیکٹ آئے گے. ایک پروجیکٹ بھی آپ بتا دیں کہ اگر وہ ہوا ہو. اور سب سے زیادہ ووٹ دینے والا جو شہر کراچی ہے, جس جماعت کو دیا, اس نے ایک رات بھی یہاں پہ قیام کرنا پسند نہیں کیا ہمارے بیچ میں کہ ہمارے پاس آ کر کے پرابلم سنتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے, ان کی لیڈرشپ نے آپ کے آگے بیٹھ کر آپ سے بول رہے ہیں کہ آپ اپنے پرابلم بتائیں. تو آپ یہ بزنس کمیونٹی کا یہ ہمارا کام ہے کہ ان سے اپنے جو پرابلمز ہیں وہ بھی شیئر کریں, اور اپنے تمام گلے شکوے بلا کر کے اس کو جو ہے, مجھے ابھی ایک پرچی آئی ہے کہ کوئی پلیز, تو میں بس اگلا 1-2 منٹ لوں گا سر. تو ایک آپ کا بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے, میں یہ بھی بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو سندھ گورنمنٹ نے ایشو کیا, جو ایک پروگرام چلایا جس کا ملیر ایکسپریس وے, آپ ذوالفقار علی بھٹو روڈ کے نام سے وہ ہے. اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. جس طریقے سے ناصر صاحب نے کہا کہ سولر کے پروجیکٹس ہیں, شرجیل بھائی کے پاس EV کے ہیں. پچھلے دنوں کچھ چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا اور میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی ناصر بھائی کو, شرجیل بھائی اور میرے چھوٹے بھائی قاسم بھائی, تو انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اس کو ڈیسیشن لینے میں. ان کو فل سپورٹ کی. نہ صرف یہ CM صاحب ملے, ان کو سارے سپورٹ کا کیا. ناٹ اونلی دیٹ, زرداری صاحب نے بلایا, ان سے ساری کی. اور یہ میں حلفیاً یہ قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ جب میں نے ان سے اپنے پرابلمز اور چیزوں کا بات کی تو انہوں نے بولا ایک پرچہ لے کر آ جاؤ, اس میں تمام اپنی چیزیں لکھ دو, تھوڑا سا بلینک بھی چھوڑ دو, اگر کوئی چیز رہ جائے مجھ سے سائن کرا لو. جو آپ کی جائز ڈیمانڈ ہوں گی بزنس کمیونٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پورا کرے گا. اسی کانفیڈنس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب, آپ سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں. ماشاءاللہ ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں, اور جو ویژن ہے, جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں, یو آر دا اونلی ہوپ, ناٹ اونلی فار دس سٹی, دس پروونس, بٹ آل اوور پاکستان. سر, آپ سے بڑی امیدیں, اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور ان باتوں کی روشنی ڈالیں گے آج اپنے خطاب میں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جیسا کہ بزنس کمیونٹی اچھی طرح جانتی ہے, ٹائم از منی, منی از ٹائم, اور یہاں پہ سارے امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا وقت بہت قیمتی ہے. اس لیے میں اپنے نیکسٹ مہمان کو دعوت دوں گا, عاطف اکرام صاحب, پریزیڈنٹ FPCCI, ٹو پلیز کم اپ آن اسٹیج اینڈ ایڈریس دی کراؤڈ اوور ہیئر. آپ کی زوردار تالیوں میں پلیز. ٹائم شارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی مسٹر بلاول بھٹو زرداری, چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ, ڈسٹنگوشڈ منسٹرز, esteemed members of the business community and respected guests. It is an honor to address this distinguished gathering
and to acknowledge the remarkable leadership of Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Your vision, Chairman Sahab, continue the legacy of your late mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, a leader who inspired the nation with her resilience, courage, dedication to the betterment of Pakistan. Her dynamic leadership has found continuity in your efforts, which have brought hope and progress to the people of Sindh and beyond. It is a privilege to be here today and represent the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, the apex body of business community in Pakistan. FPCCI serves as the collective voice of over 200 chambers, trade bodies and associations working tirelessly for the betterment of business community and economic growth of our nation. Under the leadership and guidance of Chief Minister Syed Murad Ali Shah Sahab has taken bold steps to address critical challenges and lay the foundation of sustainable growth. The achievement of the Sindh government in the field of energy, transport, technical education, disaster recovery are commendable. One of the standout achievements of your government has been introduction Pakistan first electric vehicle EV buses and pink buses for women. The initiative has not only modernized urban transport but also promoted in the environment sustainability. I was pleased to read that the Transport Department is planning to launch EV taxis and public use. So I will cut it short. In the energy sector, the Sindh government has taken impressive steps. The proposed 300 megawatt hybrid renewable power plant with battery storage is groundbreaking initiative with an estimate tariff of PKR 18 rupees to 25 rupees per unit. This project provides a viable solution for industries. The resistance of the Sindh after the devastating floods is a testament to the strong governance of your government. The reconstruction and rehabilitation efforts have been exemplary, and the business community recognizes and applauds your commitment to the people of Sindh during these challenging times. As discussed, the establishment of new special economic zone, Dabaji, the interior Sindh is a step to the right direction. However, I would like to bring to your attention need to improve infrastructure utilization. Like many SEZs which are working, the infrastructure need to be upgraded and many things, but the people here, we are as a business community, we are really happy and we are very much secure. Law and order is good, Alhamdulillah. Chairman Sahib, as the President of FPCCI, I assure you the business community unwavering commitment to collaborating with the Sindh government. Together we can overcome challenges to achieve greater milestones for the economic prosperity of Sindh and Pakistan. I have many things for which we have achieved, but I think the time is short. I'll cut it down and thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so very much, Atif Ikram Saab. Now I would request CEO Al-Karam, Mr. Fawad Anwar Saab, to please come up on the podium. Mr. Fawad Anwar Saab. आपकी जोरदार तालियों में कंजूसी करना अच्छी बात नहीं. Thank you. जी. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Chairman Bilawal Saab, Chief Minister Saab, members of the Cabinet, our friends Sharjeel Memon Saab, Saeed Ghani Saab, Nasir Shah Saab, all our friends are here. So Assalamu alaikum and my business colleagues. Bilawal Saab, first of all, I want to thank you for extending this invitation to us. This was long overdue from both sides, but I believe this is an initiative जो आपने खुद ने लिया है और हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि एक इस तरह की मीटिंग हो जिससे हम एक कनेक्शन पैदा कर सकें, बिकॉज इस्लामाबाद तक हमारी रुसवाई
ऐसी है, हमारी कोई आवाज़ वहाँ तक सुनी नहीं जाती. And the only person and the only party we can talk to living in Karachi is Pakistan People's Party. बहुत सारी पार्टीज आती जाती रहती हैं, बट एक परमानेंट फोर्स जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है. और अगर हम पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से ये बात नहीं करेंगे तो किससे ये बात करेंगे कि हमारी बात करनी चाहिए. सर, first of all, I would like to extend the work which is going on. The congratulations to a lot of ministers here. रोड का नेटवर्क हो रहा है, जो बाकी काम यहाँ पे हो रहे हैं, पानी का काम हो रहा है, नासिर शाह साहब जो काम कर रहे हैं, शर्जील मेमन साहब जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, सईद भाई is always there, I mean a phone call away अगर उनसे बात करनी हो तो. So all these ministers are always here to help us. लेकिन our problems are mostly with federal, और फेडरल पे हमें पहुंचने में बहुत इश्यूज हैं, और उसके लिए हमें चाहते हैं कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो. Being an industrialist, I would directly jump into the issues which the industry is facing at this point. सबसे बड़ा फेस जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है अभी वो है एनर्जी का. गैस इज द बिगेस्ट इश्यू फेसिंग सिंध. गैस की प्राइसिंग हो या गैस की अवेलेबिलिटी हो, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बोथ द इश्यूज हियर. गैस की प्राइसिंग कल नोटिफिकेशन आई है जो 3500 रुपये कर दी गई है. वी हैव द राइट एज सिंध, वी हैव द राइट ऑफ गैस. दैट गैस इज बीइंग डाइवर्टेड. We don't get that gas, we get the gas at a price which is equivalent to the price which is of imported gas. ओगरा नोटिफिकेशन है 1750 रुपए की. कल की नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की आई है वो 3500 रुपए की आई है, और आज वो हमें कह रहे हैं कि उस पर और लेवी लगाई जाए. All answers they have is 3 letters IMF. ये IMF ये नहीं कहती कि आप गैस महंगा करके इंडस्ट्री को बंद कर दें. आईएमएफ ये कहती है कि भाई आप डेफिसिट ना करें. अगर गैस की चोरी हो रही है, अगर गैस के डिपार्टमेंट्स इनएफिशिएंट हैं, अगर गैस पहुंचाई नहीं जा रही या कोई लोग पैसे नहीं दे रहे, या देयर आर अदर प्रोविंसेस हु आर नॉट पेइंग इन टोटलिटी, व्हाई इज सिंध बीइंग पनिश्ड फॉर गैस एंड वी ऑल आर पेइंग फॉर इट फ्रॉम आवर पॉकेट्स टू द एक्सटेंट दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन. Sir, we as exporters cannot export inefficiencies. We as exporters cannot जो UFGs है उसको export नहीं कर सकते. हमें गैस की ज़रूरत है at the price which is the actual price. We don't want to be subsidized. But at the same time we don't want to subsidize for other sectors, that is fertilizer or the domestic sector. We should be given gas at the price which is the actual price where the gas is produced. Secondly, जो network electricity का है, we have been told to transfer our energy to Karachi Electric और HESCO. सर, दोनों के जो networks हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम transfer कर सकें, उनमें capacities नहीं है. वो हमें कहते हैं कि आप इतने billions दे दें अगर आपको ज़रूरत है network की या grid की, और 2 साल का time लगेगा. What are we supposed to do? Close down? We don't have a choice. We want a solution to this which Sindh government can provide directly by providing green energy directly in partnership with us or directly. आप wheeling allow करें, आप allow करें हमारे साथ partnership of green energy, आप wind turbines लगाएं, आप solar लगाएं. We are willing to work with you. कराची में ये इतना potential है सर, पूरा पाकिस्तान इससे चलता है. I don't want to repeat what you have been said earlier. But this is the engine and we can take it further along just because of that. Second issue is taxation. Sir, Karachi gives 50% of the taxation of Pakistan. Taxation बढ़ाने का मतलब है कराची पे ही ज़्यादा burden देना है. There are other provinces which don't pay tax. तो अगर आप taxes बढ़ाते जाएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें फ़र्क है. आप एक्सपोर्ट का टैक्स देखें जो डबल कर दिया गया है, आप इंडस्ट्रीज़ का टैक्सेशन देखें, आप इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स का टैक्सेशन देखें, it's closing to 50%. Do you think there won't be a flight of capital, a flight of manpower and flight of business if this taxation continues? This is a burden on Karachi more than anybody else in Pakistan. This needs to be addressed right away. Sir, there are a lot of other issues. I don't want to go into the details of it. I would also suggest that what you should do is make a forum of 5 or 6 industrialists. आपके सामने माशाल्लाह everyone is here from Karachi today.
and 5-6 people from People's Party led by you, and have a monthly 1-hour meeting where we can abreast you of what is going on and where the issues are. And sir, اگر آپ ہی کی لیڈرشپ ہے جس سے ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کراچی میں there is nobody else who can take our message to go. I forgot to mention one of our friends here who has been working as a bridge between the businessmen and People's Party is Asad Niazi Saab, MNA. He has been instrumental in providing this as a bridge as well. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, Fawad Anwar Saab. Now I would request businessman group ke leader hain, Tajur Rehnuma hai, Zubair Motiwala Saab to please come up. Thank you, sir. Zordar taaliyon mein. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable Chairman, People's Party, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Mr. Murad Ali Shah Sahab, Chief Minister Sindh, Nasir Shah Sahab, host of today, Sharjeel Memon Sahab, Nisar Khodo Sahab, many ministers sitting here, all the elite and leaders of the business community, ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum. Bilawal Sahab, it is indeed a pleasure and honor to address from this podium to you. People's Party is the party of Sindh, and Karachi is, of course, the capital of Sindh. But I just would